کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہو چکی ہے، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے اور ہر امید ٹوٹ چکی ہے؟ لیکن رکیے، کیا آپ صبر سے واقف نہیں؟ اور کیا کبھی آپ نے صبر آزمایا ہے؟ چلے آج ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ صبر ہے کیا، کیونکہ جس نے صبر کر لیا اسے اللہ پاک نے وہاں سے عطا کیا جہاں سے اس نے وہم بھی نہیں کیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صبر مومن کی سب سے بڑی طاقت کیسے ہے۔ صبر نہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو مومن کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر اس کو کوئی پریشانی پہنچے اور وہ صبر کر لے تو وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو آزما نہیں سکتی۔ ہمیں دنیا میں پہنچنے والی ہر تکلیف، مصیبت، آزمائش کا راز صرف صبر ہے۔ اگر ہم نے صبر کر لیا تو ہم ہر چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی خوشخبری ہے؟ یہ وہ خوشخبری ہے جہاں نہ کوئی مصیبت ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ وہ خوشخبری ہے جہاں صرف جنت ہوگی اور اللہ پاک کا قرب ہوگا۔ اور اسی بات پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے۔ جیسے ہی ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں کہ آخر اب کیا کریں، اور اگر ہم اس پر صبر کر لیں تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو خود فرماتے ہیں کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ آپ نے کبھی خود پر غور کیا ہے کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں اتنے کہ آخر اب ہم کیا کریں، ہماری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں بچا، تو ہم نہ اپنا آپ نہ اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو ہوگا دیکھا جائے گا، بے شک تو میرے حق میں بہتر کرے گا۔ جب ہم یہ سب کر لیتے ہیں نا تو ہمارے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے اور ہمارے کام اس کے بعد خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آزمائش نہ صرف ہم پر نہیں آتی، ہمارے نبیوں پر بھی آئی ہے۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ان پر آزمائش آئی تو انہوں نے کیسے صبر کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہم سب سے پہلے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ صابر بندوں میں سب سے پہلے آتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے امیر، مالدار انسان، صحت مند انسان تھے، لیکن جب اللہ پاک نے ان کو آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے اس پر شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا۔ ان کا سب کچھ چلا گیا، ان کی اولاد، ان کا مال، ان کی صحت، ان پر بیماریوں کے اتنے حملے ہوئے یہاں تک کہ ان کا جسم گل گیا، مگر انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا۔ اور آپ کو پتا اس صبر کا انعام اللہ پاک نے ان کو کیا دیا؟ تب اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے ان کو صحت عطا کی اور مال و دولت واپس دے دی اور پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ یہ تھا صبر کا صلہ۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا صبر کس طرح کا ہے۔ ہمیں تھوڑی سی مصیبت پہنچے تو ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، اور کہاں حضرت ایوب علیہ السلام، اتنے مالدار انسان، اتنے صحت مند انسان، جب ان پر آزمائش آئی تو انہوں نے صبر کیا۔ صرف صبر کی بات ایک ہی نبی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی ایک صبر کے ایک عمدہ مثال ہیں کہ جب ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگنے لگے، تب انہوں نے صرف اللہ پاک پر یقین رکھا اور اس پر صبر کیا تو اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیں یہ وہی صبر ہے جب انہوں نے کیا تو اللہ پاک نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ کے ذہن میں تو سوال آتا ہوگا کہ اللہ پاک نے صرف نبیوں پر آزمائشیں ڈالی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے سب سے محبوب بندے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا اور تب انہوں نے بھی صبر کیا۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اللہ پاک کا ایک ہونے کا وعدہ کیا، تو اس پر تمام ان کے رشتہ دار ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے طائف میں پتھر کھائے اور ان کے سب سے زیادہ قریبی لوگ شہید کر دیے گئے، اور تب بھی انہوں نے صبر کیا اور کفار کو بد دعا نہیں دی۔ مگر ہمارا صبر کیسا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم کسی کو بد دعا دینے لگ جاتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ یہی کہا کہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ ہمارا صبر آخر ہے کیا؟ اللہ پاک ایسے ہی تو کسی کو نہیں نواز دیتا بنا صبر کیے، بنا اس پر آزمائش ڈالے۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی کامیاب ہے نا
مجھے لگتا ہے کہ اس نے پریشانیاں دیکھی ہیں اور اس پر انہوں نے صبر کیا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ آج ان کا ایک نام ہے۔ صبر کی باتیں صرف نبیوں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے، انہوں نے بھی اللہ پاک کے لیے صبر کیا۔ اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی احد احد کہا تو اللہ پاک نے بھی ان کے صبر میں ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور ان کا صبر ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپ کو پتہ جب وہ دنیا میں چلتے تھے نا، ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ہر چیز سے باخبر ہے کہ ہم کب پریشان ہوتے ہیں، ہم پر کون سی مصیبت پہنچی ہے۔ بس ہمارا رب تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اہو بکا کرتے ہیں یا اس پر صبر کر لیتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب مومن بندے کو تھوڑی سی بھی مصیبت پہنچتی ہے نا، جہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ مسلسل صبر کر رہا ہے تو اللہ پاک اس کا صبر کیسے ضائع ہونے دیں گے۔ صبر کرنے والوں کا نا ایک اعلیٰ مقام ہے، جہاں تک کہ جنت میں نا ان کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوں گے۔ جس نے صبر کیا اسے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور تکلیفوں اور پریشانیوں کی بنا پر اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں وہ بنا حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر کسی پریشانی میں ہم نے صبر کیا ہے تو ہماری وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ ہمیں نا اپنی زندگی میں نا صبر پیدا کرنا چاہیے، اور وہ صبر پیدا کیسے ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بھروسہ اللہ پاک پر رکھیں۔ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہی دلوں کا سکون موجود ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔